أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو۔ خداوند متعال انہی بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے ہی مخاطب ہے، اور یہ یہودی کیا کہتے تھے جب ان کو دعوت اسلام دی جاتی تھی، دعوت ایمان دی جاتی تھی، تو یہ اپنا جو دین ہے یہودیت جو ہے اس کو آخری دین سمجھتے ہوئے اس چیز کا انکار کر دیتے تھے، یعنی دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے تورات، ہم تو صرف اسی پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ خود جو آپ کی تورات ہے وہ بھی یہ نہیں بتاتی کہ یہودیت آخری دین ہے، یعنی تورات میں بھی یہ کوئی بات ایسی موجود نہیں ہے کہ یہودیت جو ہے وہ آخری دین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تورات میں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، اور جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی ایسی باتیں ہمیں ملیں گی پڑھنے کو کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہی جو نشانیاں تھیں ان کو ختم کر کے اس میں تعریف کر دیتے تھے، اس میں اپنی مرضی کی آیات لکھ لیتے تھے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے قتل کیوں کرتے رہو، حالانکہ وہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ اسی تورات کی باتیں بتا رہے تھے لوگوں کو، آگے جو آنے والے نبی تھے وہ اسی شریعت کو تو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، حالانکہ اسی دین کی ترویج کر رہے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود تم انہیں قتل کرتے رہے۔ یعنی خداوند متعال نے یہودیوں کی ایک اور حرکت کو بیان کیا، یہ آپ نے آپ کو سمجھے کہ ہم ہی بڑے دیندار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے، دین ختم ہو گیا، ہم پہ یہودیت ہی آخری دین ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کی کتاب میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور جس کتاب کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، جس دین کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، جس نبی کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، اس کی تو آمد کی خوشخبری موجود ہے آپ کی کتاب میں۔ خداوند متعال آگے فرما رہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وانتم ظالمون۔
کریم پروردگار فرما رہے اور بالتحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوشالہ کو اختیار کیا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم لوگ ظالم ہو۔ یعنی اس آیت میں بنی اسرائیل کی ضلالت اور مشرکانہ حرکات کی طرف توجہ کے انداز میں اشارہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے خود صاحب شریعت نبی کی زندگی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مشرکانہ عمل شروع کر دیا، صرف چند روز کی غیبت کی وجہ سے اکثر گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہی کیا تھی؟ گمراہی یہ تھی کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا جو چیز توریت میں ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بس گیا تھا۔ کہہ دیجیے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ خداوند متعال ایک اور بات اس کے اندر یاد کروا رہے ہیں، یعنی ان یہودیوں کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہوا کیا تھا کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ تم سے عہد لیا گیا تھا، جو پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور کوہ طور کو ان کے سر پہ اٹھا دیا تھا، یعنی کوہ طور ان پہ گر جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے بھی تم نے عہد کیا، لیکن پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد میں پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور اس وقت انہوں نے کہا، عہد کیا کہ مضبوطی سے پکڑو، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں۔ یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور خداوند متعال فرما رہا ہے یہ جو تمہاری حرکتیں تھیں، یہ جو تم نے کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر یہ گوسالہ رچ بس گیا تھا، یعنی یہ جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا یہ عقیدہ تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ ان کے کفر کے حوالے سے بتایا، فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے گوسالہ پرستی ان کے دلوں میں رچ بس گئی، یعنی ایک نافرمانی دوسری نافرمانی، اور ایک جرم دوسرے جرم کو جنم دیتا ہے، یعنی ایک جرم کی وجہ سے یہ آگے جرم کرتے ہی چلے گئے۔ لیکن آخری جو بات کی کہ خداوند متعال فرما رہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا تو ایمان اچھا ہے اور ہمارا ہی ایمان بہترین ہے، خدا فرما رہے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ اگر انسان واقعی مومن ہے نا تو اس کا وہ ایمان انسان کو برے تقاضے نہیں کرتا، بلکہ ایمان اگر اچھا ہے تو وہ تو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ وہ کدھر لے جائے گا؟ اچھی چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جو خدا کو مانے گا تو ظاہر خود ماننا تو تب بھی ہے جب اس کی اطاعت کرے گا، جو نبی اعظم کو مانے گا ایمان لائے گا تو ظاہر ماننا تو تب بھی ہے کہ جب رسول اعظم کی اطاعت کرے گا، جب اولو الامر کو مانے گا تو ماننا تو تب بھی ہے جب ان کی اطاعت کرے گا۔ تو ظاہر ہے یہ ایمان انسان کو اچھے عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ آپ کو اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم جیسا مومن کوئی نہیں۔ بات یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے، لیکن خداوند متعال نے کیا مذمت کی ان لوگوں کی، کیوں؟ ان کے عمل کی وجہ سے۔ یہ ایمان آپ کے صرف اور صرف زبان پہ چل رہے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایمان ان کے صرف زبان پہ چل رہے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق۔ اگر تو ایمان ہے تو پھر آپ کے کردار کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اصل میں ایمان یہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔